بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ہم نے سورۃ البقرہ کا مطالعہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج آیت نمبر 17 سے ہم اپنی گفتگو کا، اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، اس طبقے کا ذکر کیا ہے کہ جو کسی طرح بھی ہدایت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی کلی طور پر منکر اور سرکش، متعصب اور حق کی آواز پہ کان نہ دھرنے والا یہ طبقہ۔ اب قرآن مجید ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، آگ کو روشن کیا۔ اب آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے کہ ایک شخص ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، وہ آتا ہے اور اس نے آگ کو روشن کیا ہے، آگ جلائی ہے۔ اب آگ جل گئی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس کا جو ماحول ہے، آس پاس کا ماحول آگ نے روشن کر دیا۔ ہم جو لفظ ماحول بناتے ہیں وہ یہی ہے، یعنی لفظ ماحول، سراؤنڈنگ۔ آگ نے اس کے آس پاس کا جو ماحول ہے اس کو روشن کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا کہ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں اور یہ نہیں لوٹیں گے۔ اب یہ منافقین کا ایک گروہ ہے، یا جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ ہے، یعنی مفسرین کا یہ کہنا بھی ہے۔ اب یہ جو گروہ ہے یہ انتہا گمراہی اور انتہا دلالت اور انتہا کی سرکشی رکھنے والا یہ گروہ ہے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ نے آگ کو جلایا، آپ نے روشن کیا، یعنی نور ہدایت آپ لائے اور ماحول آس پاس کا روشن ہو گیا۔ آپ چاہیے تو یہ کہ یہ لوگ اس سے استفادہ کریں، اس ماحول سے ایمان لائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور پیروی کریں۔ اب وہ یہ نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں، لا یبصرون، یہ نہیں دیکھتے۔ اب یہاں پر صم بکم عمی، یعنی ایک ہی وقت میں یہ تینوں باتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ اگر ایک بات ہوتی تو پھر صم بکم نہ ہوتا، صم کے بعد پھر واو آتا کہ یہ بہرے اور گنگے اور اندھے، یہ نہیں فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں ان کے اندر بیک وقت موجود ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں اور یہ اندھے بھی ہیں۔ اب اس حوالے سے قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ دیگر مقامات پر قرآن مجید اس حوالے سے کیا فرماتا ہے، اور کس طرح یہ جو سوال کیا جاتا ہے یا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، ان کے روشنی کو لے گیا اور ان کو چھوڑ دیا اندھیرے میں، تو پھر وہی سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ لے گیا۔ اب دیکھیے کہ اسی مقام کی تفسیر قرآن مجید دوسرے مقام پر کس طرح کرتا ہے اور اس بات کو کیسے بیان کرتا ہے۔ فرمایا سورۃ الانعام میں آیت نمبر 39 ہے، والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات، فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ کیا ہیں؟ صم و بکم، بہرے، گنگے ہیں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں، یعنی جھٹلایا تو جھٹلانے سے پہلے ان کی جو حالت تھی، ایمانی اور اخلاقی حالت، اعتقادی حالت، یہ تھی کہ یہ تھی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں۔
من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ صراط مستقیم پر اس کو رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون مشیت ہے جو حکمت اور علم پر مبنی ہے، الٹپ معاملہ نہیں ہے، اٹکل پچو نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون مشیت ہے۔ یعنی جو طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو ہدایت نہیں چاہتا تو اس کو زبردستی ہدایت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ فصلت میں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو اکنہ میں ہیں، یعنی پردے میں ہیں۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ کہ تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہونا، مما تدعونا الیہ، کہ تو ہمیں جس کی طرف بلاتا ہے اس سے ہمارا دل پردے میں ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے جو کان ہیں ان میں وقر ہے، بوجھ ہے، بہرا پن ہے، ہم تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ یعنی یہ ایک تضحیق کا انداز ہے، اور دوسرے کو اہمیت نہ دینا، اور ایسا انداز اختیار کرنا کہ بھئی ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہدایت، ہمارے پاس جو علم ہے، رہنمائی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ پہلے سے ہمارے پاس ہے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہم جس پر ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ یہ رویہ اختیار کرنا، اور پھر کہنا وہ من بیننا و بینک حجاب، ہمارے اور تیرے درمیان حجاب ہے، فاعمل اننا عاملون، تم اپنی جگہ کام کرو، ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک انداز تھا ایک دھمکی کا یا نتائج پر نظر رکھنے کا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ سمم و بکمن یہ بھی ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور تیرے اور ہمارے درمیان حجاب ہے، اور ہمارے آنکھوں میں بوجھ ہے۔ اور اسی طرح فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، سورۃ محمد میں فرمایا، سورۃ فصلت میں فرمایا، آیت نمبر 17، فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر چن لیا، یعنی پریفر کیا اندھے پن کو اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ان کا اپنا اختیار ہے، ان کا اپنا ارادہ ہے، ان کی اپنی چوائس ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت دی، ان کو پیغمبروں کے ذریعے سے ہم نے ہدایت پہنچائی، سیدھا راستہ ہم نے ان کو بتایا، دکھایا کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اندھے پن کو، گمراہی کو، دلالت کو انہوں نے چنا۔ ایک اور مقام ہے ناظرین کرام، بہت ہی اہم مقام ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، یہاں پہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بہت سے جن و انس کو ہم نے آگ کے لیے پیدا کیا، جہنم کے لیے۔ پیدا کرنے سے مراد یہ کہ جو اعمال ہیں، جو ان کا کردار ہے، اس سے نظر یہی آتا ہے کہ یہ لوگ ہلاکت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سوچتے سمجھتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں ان کے پاس سنتے نہیں ہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، فرمایا ان سے بھی بدتر ہے۔ سورۃ الانفال کا اگر آپ مطالعہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چوپائے ہیں یا جو جانور ہیں جو زمین پر چلنے والے، یعنی انسان بھی ان میں شامل ہے، فرمایا ان میں سے بدتر جو مخلوق ہے نا، بدترین مخلوق وہ ہے کہ جو عقل کو استعمال نہیں کرتی۔ یہ سورۃ الانفال میں فرمایا گیا۔ یہ بھی فرمایا گیا لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، کہ اگر تم نے زوال پذیر ہونا ہے، ہلاک ہونا ہے، برباد ہونا ہے، تو فرمایا وہ بھی دلیل کے ساتھ ہونا ہے، اور جس نے بچنا ہے، زندگی پانی، ویحیی عن بینہ، زندہ رہنا ہے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے گا۔ یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں زوال، کامیابی، آگے بڑھنا، وہ بھی ایک اصول اور قاعدے کے تحت ہے۔ دنیا میں جو عروج ہے، کمال ہے، ترقی ہے، وہ بھی ایک قاعدے کے تحت ہے، اور اسی طرح آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے بالکل واضح طور پر کہ دل ہے تو سوچتے نہیں ہیں،
آنکھیں ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں تو سنتے نہیں ہیں۔ یہ ہم نے چیزیں کیوں ان کو دی تھی، یہ نعمتیں کیوں دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ اس کو استعمال کریں اور سچ بات پر اور حق بات پر کان کو دھریں، سوچیں سمجھیں اور آنکھوں سے دیکھیں، تو دیکھ کر پھر قبول کرنا ہوتا ہے نا۔ یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد دی ہے کہ ہم حق بات تک پہنچیں۔ تو اس لیے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی استعمال نہ ہو تو پھر ان جانوروں سے بدتر ہی ہوں گے وہ لوگ، کہ جانوروں کو تو یہ احساس، یہ شعور نہیں دیا گیا جو انسان کو دیا گیا، یہ ارادہ اور اختیار نہیں دیا گیا۔ تو لہٰذا قرآن مجید یہاں پہ آیت نمبر 17 اور 18 میں اسی بات کو بیان کر رہا ہے جو دیگر مقامات پہ تفسیر میں قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ وقفے کے بعد یہیں سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور قرآن مجید کے دیگر مقامات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں پہ کیا فرمایا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا پیغام اور میسیج ہے۔ آپ دیکھیے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت جہاں پر سم بکم عمی فرمایا، اس کی تفسیر اور تفصیل وضاحت قرآن مجید کے چند اور مقامات سے میں نے کی ہے۔ تو آخر میں ایک اور مقام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 23 سے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے لعنت کی اور فاصمہم، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، یعنی یہ بہرے اور اندھے ہو گئے، اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اب اس آیت سے پہلے ایک دو آیتیں اگر آپ پڑھیں گے اور بعد میں بھی پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ان کے اعمال ہی کا نتیجہ تھا، ان کے اعمال ہی کا صلہ تھا، وبال تھا۔ قرآن پاک نے ایک نہیں کئی مقامات پہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو اچھا کرتا ہے تو اس کا فائدہ مفاد اس کے لیے ہوتا ہے، اور جو برا کرتا ہے اس کا جو وبال ہے وہ اسی پر ہی پڑتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے اس بات کو بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا کہ یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، اس کی چوائس ہے کہ وہ گنگا بہرا بن جائے اور وہ نابینا بن جائے، اندھا بن جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے سارے اسباب مہیا کیے، بلکہ یہی وہ اعضاء ہیں، یہ وہی راستے ہیں، وسیلے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان ہدایت تک پہنچ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے ایک اور مقام جو نور کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ان کے نور کو لے گیا، یہ بھی قرآن مجید اس کو بالکل بیان کر دیتا ہے کہ جس کے بعد کوئی اشکال اور کوئی سوال پھر رہتا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ الحدید میں یوم یقول المنافقون والمنافقات، کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کہ کہیں گے کہ بھئی اپنے نور میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو، یعنی وہ جو روشنی ایمان والوں کے پاس ہوگی، جو روحانیت ایمان والوں کے پاس ہوگی، اور جو ایک راستہ بالکل واضح کلیئر اور اطمینان اور سکون جو ان کو رب عطا کرے گا ایمان والوں کو، تو کہیں گے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا، کہا جائے گا کہ واپس جاؤ، وراءکم، پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، اور جا کر اپنا نور ڈھونڈو۔ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر تمہیں نور ڈھونڈنا چاہیے تھا، تمہیں لینا چاہیے تھا، وہ جگہ تو تم پیچھے چھوڑا ہے۔ یعنی اب یہ ان کے لیے پچھتاوا ہے کہ وہ پچھتائیں گے کہ دنیا کی زندگی تو اس میں اس نور کو تلاش کرنا تھا، اس پر چلنا تھا، اس کو ساتھ لینا تھا۔ دنیا میں تو تاریکی اور ظلمات ہی کو سمیٹے رکھا، کفر کو سمیٹے رکھا، گمراہی کو سمیٹے رکھا، بد کرداری کو سمیٹے رکھا، دوستی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ لگائی۔ تو اب یہاں آخرت میں جب دیکھا کہ ایمان والوں کے پاس نور ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اب ان سے کہتے ہیں جی ہمیں نور دے دو، ہمیں بھی کچھ سکون مل جائے، کچھ خوشی مل جائے۔ تو کہا بھئی واپس جاؤ، تم جا کر اپنا نور تلاش کرو۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 182 میں اللہ پاک فرماتا ہے اومن کان میتا فاحیناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ فرمایا کہ
اب اللہ تعالیٰ تقابل کے ساتھ بات کو سمجھاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص تھا جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کے لیے نور بھی کر دیا جس میں وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی نور ہدایت، نور ایمان، وہ ہم نے اس کو دیا۔ اب اس کے مقابل ایک اور شخص ہے، کمم مثل فی الظلمات، کہ جو اندھیروں میں رہتا ہے، تاریکیوں میں، لیس بخارج منہا، ان ظلمات سے نکلنے والا بھی نہیں، نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، ایک وہ شخص ہے کہ جو بالکل مردہ تھا ایمان کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے، ہر حوالے سے اللہ نے اس کو زندگی دی، یعنی وہ زندگی چاہتا تھا کہ میں اس حال سے نکلوں، تو خدا نے اس کو نور دیا، نور ہدایت، وہ لوگوں میں اس نے زندگی گزاری اسی نور کے ساتھ۔ اب اس کے مقابل دوسرا شخص بھی ہے، حالانکہ نور تو اس کے لیے بھی تھا، ہدایت اس کے لیے بھی تھی، ایمان اس کے لیے بھی تھا، لیکن اس نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ لیس بخارج منہا، وہ اسی میں رہنا چاہ رہا تھا کہ میں اسی میں رہوں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ واضح بات ہے کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاحیاء والاموات، کہ زندہ اور مردہ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، کیا سایہ اور دھوپ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ ایک شخص نکل گیا کفر سے اور ضلالت اور گمراہی سے، ظلمات سے، اور نور میں آ گیا۔ وہ شخص، نور اس کے لیے بھی تھا لیکن وہ نہیں آیا، تو فرمایا کہ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک کا یہ بھی بڑا ایک خوبصورت انداز ہے، اسلوب ہے کہ قرآن تقابل کے ساتھ بات کو سمجھاتا ہے، یعنی ایک مثال ادھر سے اور ایک مثال ادھر سے دے کر پھر سمجھاتا ہے کہ بتاؤ کہ یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور آیت ہے، یہ سورۃ الزمر ہے، آیت نمبر 22، فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اور دوسری طرف کون ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، وہ شخص ہے کہ جس کا دل خدا کی یاد سے غافل ہے، تنگ ہے اس کا دل، یعنی اس کی بدبختی کا یہ عالم ہے، کم بختی کا، کہ دل اس کا بالکل سخت ہو گیا، اللہ کی یاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ایک طرف وہ شخص ہے کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، دوسرا وہ شخص ہے کہ جو خدا کے ذکر کو بھلا دیا، دل کو سخت کر بیٹھا، ہدایت کی طرف آتا نہیں۔ آپ دلائل دیں، شواہد دیں، قرآن پڑھ کر سنائیں، کبھی بھی اس کے دل کی سختی ختم نہیں ہوتی، نرمی میں نہیں بدلتی، ایمان کی طرف نہیں آتا، اپنے کردار کو نہیں دیکھتا، اپنا احتساب نہیں کرتا۔ سورۃ الحدید میں فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے سینے، اللہ کی یاد سے دل جو ہے وہ کانپ اٹھیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا ابھی؟ تو یہاں پر اسی بات کو ہی قرآن پاک بیان کرتا ہے اور تقابل کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کو حق نظر آیا، سچائی نظر آئی، وہ دوڑ کر اس کی طرف لپکے، ایسے جیسے کنویں کی طرف پیاسا لپکتا ہے، جیسے مسافر دھوپ سائے کی طرف لپکتا ہے دھوپ سے، تو یہ اس طریقے سے ایمان کی طرف لپکتے ہیں، نور کی طرف، ہدایت کی طرف۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ سب کچھ سامنے پا کر بھی پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ بیان کر دیا۔ اور جب ہم انہی آیات کو، انہی مقامات کو قرآن مجید کے دیگر مقامات کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن بالکل بات کو واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں کوئی اشکال، کوئی سوال، کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے تو اس کے حل کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اسی مضمون سے متعلق جو دیگر مقامات ہیں ان کو بھی وہیں پر رکھ کر دیکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس سے آگے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 20، اس پہ بات تو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ
کل ہم کریں گے، اور یعنی جب اس پر بات ہوگی تو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس گروہ کا ذکر کر رہا ہے، اور جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے، کس طرف وہ اشارہ ہے، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف اور ایمان کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے۔ آج صرف ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اندھیری گھٹا بھی ہے، اور کڑک بھی ہے، اور اس میں چمک بھی ہے، اور یہ بجلی کے کڑاکے سن کر، آواز سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے۔ واللہ محیط بالکافرین۔ آگے فرمایا یکاد البرق یخطف، گویا بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے گی۔ ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو اس میں پھر کچھ دیر چل لیتے ہیں، اور پھر جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو قاموا، تو پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آخری جو 2 آیات ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ آئندہ بات کریں گے، اور ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد آپ کے جو سوالات ہیں آپ نے ہمیں بھیجے ہیں، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہوتا ہے، آپ اپنے سوالات اس نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ سوال مختصر ہو اور واضح ہو۔ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ۔ ایک سوال والدہ کی طرف سے ہے، اور ابھی ان کی بیٹی وہ ابھی چھوٹی ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ اس حوالے سے کچھ رہنمائی دی جائے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو حیا ہے یا پردہ ہے، اور صنفی کردار جو ہے ایک عورت کا، ایک لڑکی کا، اس کی تربیت یہ کس عمر میں دی جائے اور کیسے دی جائے، یہ ان کا سوال ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے۔ یعنی یہ سوال ایک ماں نے ہم تک پہنچایا ہے، لیکن بہت سی ماؤں کا یہ سوال ہے، اور وہ چاہتی ہیں اس حوالے سے رہنمائی لینا۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو بچی کی عمر ہے، آپ اس میں بچے کو بھی شامل کر لیں، یعنی لڑکے کو بھی، تو دونوں کے لیے یہ رہنمائی ہو جاتی ہے۔ ہم عمر کے حساب سے تقسیم کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ مشکل حل بھی ہو اور والدین کو بھرپور طریقے سے رہنمائی بھی مل جائے۔ ایک بچے کی عمر ہے، لڑکی کی یا لڑکے کی 3 سے 7 سال۔ اس میں کچھ بنیادی عادتیں ہوتی ہیں، وہ سکھائی جانی چاہیے، یعنی جیسے نہانا ہے، کپڑوں کی تبدیلی ہے، سطر کو ڈھانپنا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے علاوہ جو بچی کا، بیٹے کا یا بیٹی کا بستر ہے، بیڈ ہے، اس کو سنوارنا، بہتر کرنا، کچھ چیزیں اپنے گھر کی جو ہوتی ہیں استعمال کی، ان کو ذرا ڈسپلن کے ساتھ ایک سسٹم میں رکھنا، اور اس طرح نہ نظر آئے کہ زندگی میں ایک انتشار سا ہے یا منتشر ہے زندگی، بلکہ اس میں ایک ڈسپلن نظر آئے۔ یہ 3 سے 7 سال کی عمر ہوتی ہے۔ اس میں والدین کو چاہیے کہ بچوں کو یہ تربیت اس پر دیں، اور پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ 7 سے 10 سال تک کا مرحلہ ہو جاتا ہے، اور بچیوں کو یعنی لباس کے بارے میں بتایا جائے، اور پھر جیسے آستین کا معاملہ ہوتا ہے، سلیو کا، اور ڈھیلا لباس، یعنی لباس ایسا ہو کہ جس میں
اعضاء نمایاں نہ ہوں، اور اسی طرح بچوں کو اسی سے متعلق تھوڑی بہت جو تربیت ہے وہ دی جانی چاہیے۔ اور خاص طور پر جو یہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی تعلیم بھی بچوں کو ضرور، جب آپ یہ دیکھیں کہ بچے باشعور ہیں، کچھ سمجھدار ہو رہے ہیں اور ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور یا بچوں کی عمر ایسی ہے کہ ان باتوں کے بارے میں ان کو پتہ چلنا چاہیے، تو پھر ضرور آپ بچوں کو بتائیے۔ اچھا، پھر یہی وہ عمر ہوتی ہے کہ بھائیوں کے ساتھ بھی گھر میں، بھائیوں کو بہنوں کے ساتھ اور بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ جو حدود ہوتی ہیں سطر کی، یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے بارے میں 7 سے 10 سال تک کی جو عمر ہے اس میں آگاہ کیا جانا چاہیے۔ اور 10 سے 12 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے اس میں جذباتی اور جسمانی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس عمر میں، بلکہ بعد میں 10 سے بھی پہلے 9 سال کی عمر آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو 10 سے 12 سال کی جو عمر ہے جذباتی حوالے سے اور جسمانی حوالے سے ہارمونز کی تبدیلیاں جسے ہم کہتے ہیں وہ رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر روحانی تربیت ہو، ذہنی تربیت ہو، اور بچوں کو گھر کے حوالے سے باہر کے حوالے سے کچھ ذمہ داری ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے، کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں، تو اس عمر میں یہ شروع ہو جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد وقت آتا ہے بلوغت کا، یعنی اب جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی بلوغت کا معاملہ ممکن ہے 12 سال سے پہلے بھی ہو جائے، 12 سال کے بعد ہو یا 10 سال کی عمر میں ہو جائے، لیکن بلوغت کے بعد اب جو معاملات ہوتے ہیں کچھ یہ تو صرف صنفی آداب، یعنی کچھ ایٹیکیٹس آپ کہہ لیجئے جو ایک عورت اور مرد کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے اس کے بارے میں ماں خاص طور پر بچیوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کر سکتی ہے، لڑکے ہیں تو ان کو، بچے ہیں تو ان کو باپ گائیڈ کر سکتا ہے۔ یعنی جیسے بلوغت کے بعد منسٹریشن کا معاملہ ہوتا ہے، پاکیزگی کا، ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ کچھ بنیادی مسائل ہوتے ہیں اسی عمر میں، یعنی انسان کو اپنے جسمانی طہارت کا بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے، کہ جیسے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں یا بغل میں بال ہیں، یہ جو انسانی جسم ہے اس میں جو تبدیلیاں اس طرح کی رونما ہوتی ہیں تو ان کی صفائی ستھرائی اس کی بھی ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے۔ یعنی جیسے ویٹ ڈریم ہوتا ہے تو احتلام ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا جانا چاہیے کہ جب ایسا ہو تو پھر اس کے لیے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز ہے، بلوغت کے بعد نماز بھی فرض ہے تو نماز کو بھی ادا کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کی تعلیم نہیں دی جاتی وہ ہوتا ہے اختلاط مرد و زن کے آداب، کہ آپ لڑکی ہیں تو آپ نے لڑکوں سے ملنا ہے، کالج میں جاتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کوئی پارٹی ہے، کوئی کہیں پر کوئی دعوت ہے، تقریب ہے، اس میں شرکت ہوتی ہے، اس کی تربیت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو مرد و زن کے اختلاط کے آداب نہیں بتاتے تو پھر ان سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اور جس پر پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ اگر اس بارے میں اپنے بچوں کو تربیت دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ جب آپ لڑکے ہیں کسی سے ملتے ہیں تو آپ کی نظریں کیسی ہونی چاہیے، جب آپ دوسرے کو دیکھتے ہیں دوسرے کے چہرے پر آپ کی نظر جاتی ہے، اور جب آپ کسی خاتون سے بات کرتے ہیں تو آپ کو بات کرنے کا ایک سلیقہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح لڑکی ہے تو اس کی بھی تربیت، یعنی آج اس زمانے میں، اس دور میں ہم اپنے بچوں کو کسی جگہ بند نہیں کر سکتے، انہوں نے آخر نکلنا ہے۔ اب تو یہ بھی ایک رواج ہے کہ لوگوں کے بچے، والدین اپنے بچوں کو باہر ملک بھی بھیجتے ہیں، یعنی کوئی UAE بھیج رہا ہے، کوئی USA بھیج رہا ہے، کوئی UK بھیج رہا ہے اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھیج رہا ہے۔ تو اب تو مختلف ممالک میں بچیاں بھی اکیلی، بچے بھی اکیلے جاتے ہیں تعلیم لینے کے لیے۔ تو لہٰذا اب یہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہیں وہ بلوغت کے بعد یا 10 سے 12 سال کی عمر یا 12 سال کے بعد کی عمر، تو اس میں آپ بچوں کو ضرور مرد و زن کے اختلاط کے آداب یہ ضرور ان کو بتائیے اور ان کو سکھائیے، تاکہ جب وہ ایک ایسے معاشرے میں جائے جہاں پہ وہ ملٹی نیشنل سوسائٹی بھی ہوتی ہے اور وہاں پر مرد و زن یعنی عورت اور مرد ملتے ہیں آپس میں، آفس میں کام کر رہے ہیں، کمپنی میں کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو وہاں پر پھر یہ آداب
کام آتے ہیں، جو ہمیں ضرور اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ کے سوالات کے جوابات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، تو وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد ایک بڑے اہم سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سوال اس لیے اہم ہے کہ یہ والدین سے متعلق ہے۔ ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ والدین زیادتی کرتے ہیں، تو میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بچے جو ہیں یعنی میرے بہن بھائی، ان کے ساتھ بہت پیار ہے اور بڑی شفقت ہے، ان کا بہت خیال کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ ایک عدل پر مبنی نہیں ہے، مساوی رویہ ان کا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ تو میں اپنے اس بھائی کو یا بیٹے کو جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، سب سے پہلے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ کئی دفعہ انسان غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہم خود ذاتی طور پر ایسا خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید میرے ماں باپ مجھ سے محبت کم کرتے ہیں اور اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی فرد کے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ جب تک کہ کوئی یقینی بات نہ ہو تب تک انسان پھر کوئی بات کہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ اس تجربے سے ہم گزرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ مالی لحاظ سے خوشحال ہوں اور سٹرونگ ہوں اور اچھے ہوں، یا آپ کا مستقبل والدین کو روشن نظر آتا ہو، تو اس لیے بھی وہ جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں تو ان کی طرف توجہ زیادہ اس لیے بھی جاتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بڑا بھائی بھی ہو نا، اگر وہ بیچارہ کمزور ہے مالی لحاظ سے، یا صلاحیتوں میں کم ہے، یا صحت کے لحاظ سے کمزور ہے، تو ماں باپ کو اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے، حالانکہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ چھوٹے بہن بھائی پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کا بڑا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے بارے میں کبھی آپ نے فکر مندی کا مظاہرہ نہیں کیا، اظہار نہیں کیا۔ تو والدین پھر یہی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ تو پھر بھی اپنی روٹی چلا لیتے ہو، چلا لو گے، محنت کر لو گے، آپ باصلاحیت بھی ہو، محنت بھی کرتے ہو، تو وہ بیچارہ کمزور ہے تو ہمیں اس لیے اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو کئی دفعہ ماں باپ کی فکر کی جو وجہ ہوتی ہے نا پریشانی کی، وہ یہ بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ماں باپ کے بارے میں کسی طرح کی بدگمانی اور اس طرح کا کوئی خیال دل میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر واقعی والدین زیادتی آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے اس مسئلے کو بالکل واضح کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر والدین تجھے مجبور کرتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یعنی شرک کرو، یعنی شرک سے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کام کہ جو خلاف دین، خلاف شریعت ہے، تو فرمایا فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ تم نے اچھا چلنا ہے۔ تو آپ یہی معاملہ کیجئے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اختلاف کو آپ ان کے سامنے رکھ دیجئے، اور ان سے گزارش کیجئے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی اولاد ہوں، تو آپ میرے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں، اگر زیادتی کرتے ہیں تو آپ اس پر غور و خوض کیجئے، یا میری یہ غلط فہمی ہے تو مجھے آپ ضرور بتائیے اور میری اصلاح کیجئے۔ تو یہ طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی سخت رویہ اختیار کریں۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا حق بہت زیادہ بیان فرمایا ہے۔ یعنی ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری والدہ۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری والدہ۔ پھر پوچھا کون؟ فرمایا تیری والدہ۔ چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ۔ اور یہ بھی حدیث ہے، فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو لہٰذا کوشش اسی بات کی کیجئے کہ وہ آپ سے ناراض نہ ہوں، آپ سے خوش رہیں۔ اور یہ جو دنیاوی مال اور دولت ہے، یہ آپ کو اللہ دے دے گا، آپ حسن نیت رکھیں، اچھی نیت رکھیں، اس بنیاد پر اپنے والدین کے لیے دل میلا نہ کریں اور ان کی گستاخی نہ کریں، بے ادبی بھی نہ کریں،
اور یہ بھی نہ کہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ. آپ ان کے ساتھ اچھا چلتے رہیں. اللہ پاک اپنی جناب سے آپ کو بڑی برکتیں اور بڑی وسعتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا. دیکھیے اگر وہ واقعی ظلم اور زیادتی کر بھی رہے ہیں تو وہ خدا کی بارگاہ میں اس کے جواب دے ہوں گے. اللہ پاک ان سے پوچھے گا. آپ اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ جس سے خدا کی ناراضگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے. ناظرین کرام، جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک روایت بیان کرتا چلوں. حضرت اسود بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ما کان یصنع النبی فی اہلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے، یعنی کوئی کام کاج ہوتا اس میں. فرمایا کہ کان یکون فی محنت اہلہ، یعنی گھر میں جو کام کاج ہوتے ہیں رسول اللہ اسی میں مشغول رہتے تھے. یعنی ان کا سوال یہ تھا گھر میں کیا آپ کرتے ہیں، آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہے. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو آخر میں بات فرمائی وہ بہت اہم بات ہے. فرمایا کہ فیضا حضرت الصلاۃ خارجہ، کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول اللہ پھر گھر سے نکل جاتے تھے. یعنی پھر جو کام جہاں پر ہے اس کام کو وہیں پر رکھ دیا اور پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.